بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تمہاری بات نہیں سنی جاتی تو خاموشی اختیار کر لو۔ اگر خلقت تیرے حق میں سیدھی نہیں تو ان کے حق میں سیدھا رہ۔ غافل دنیا سے تجھے کیا لینا ہے 9 گز کپڑا اور 3 گز زمین۔ سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے اور نیم مولوی خطرہ ایمان۔ غلطی ہر حال میں غلطی ہوتی ہے، اس سے نقصان پہنچے یا نہ پہنچے۔ توبہ استغفار کا واعظ دوسروں کو سنانے والے خود بہت کم توبہ استغفار کرتے ہیں۔ ہمیں درد کا حوصلہ نہیں، ورنہ ہر درد جو تقدیر الہی ہے وہ بے جا خود درد کا درماں ہے۔ مصیبت کے سدباب کی اول ہی دن سے کوشش ہونی چاہیے۔ عورت کی معصومیت اس وقت قابل دید ہوتی ہے جب وہ بچہ کو گود میں لیے مسکرا رہی ہوتی ہے۔ میرے دکھاوے کی نماز سے زمین بھی نالاں ہے کہ اے شخص تو نے اپنے سجدہ ریائی سے مجھے خراب کیا۔ عورت پرکشش نہ ہوتی تو مرد میں جرت اور دعا کی حوصلگی نہ ہوتی۔ خوب کہا ہے کسی روشن دل نے کہ جاہل سے ایسے بچو جیسے تیر سے بچنے کی کوشش کرتے ہو۔ جس نے دل کی کھیتی میں وفاداری کا بیج نہ بویا، اس کے لیے فصل کاٹتے وقت پھل سے محرومی لکھی ہوئی ہے۔ کوئی مشکل نہیں جو دور ہو جانے والی نہ ہو، مرد کا شیوا ہے کہ پریشان نہ ہو۔ اگر تو نیکی نہیں کر سکتا تو بدی بھی نہ کر۔ جو زیادہ بولنے والا ہے سمجھنا چاہیے کہ اس کا دل بیمار ہے، خاموشی اہل عقل کا شیوا ہے۔ جو کوئی اپنے عیب پر نظر رکھتا ہے وہ اپنی روح کی قوت بڑھاتا ہے۔ جس کے خلق سے خلق خوش دل نہیں، یقیناً اس سے خالق بھی راضی نہیں۔ یاد حق روح انسانی کی غذا ہے اور یہی دل مجروح کا مرہم ہے۔ سب سے عمدہ خلق نیکی ہے۔ خلق نیک کو ہی دوست رکھتی ہے۔ غلامی ذلت نفس کی انتہا ہے۔ عداوت کمزوری کی علامت ہے۔ خود اعتمادی ایک پیدائشی وصف ہے۔ ناکامی کا سب سے بڑا سبب کام کرنے والوں کی باہمی بے اعتمادیاں ہوا کرتی ہیں۔ انقلاب دوست کو دشمن، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ قوت کسی زمانے میں بھی حق کا معیار نہ تھی۔ اپنی ضرورتیں کم کرو گے تو راحت پاؤ گے۔ عافیت کے خواہ ہو تو قناعت کی زندگی اختیار کرو۔ نفس کا جتنا لالچ بڑھتا ہے وہ اتنا ہی ذلیل ہو جاتا ہے۔